بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جانیے ایک ایسے المیہ کی حقیقت جو ہم لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے کہ مصیبت اگر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو پھر کفار پر سب سے زیادہ مصیبتیں آنی چاہیے تھیں، مگر بہت سارے کفار تو عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے۔ انبیاء علیہم السلام پر بلائیں کیوں آتی تھی؟ تکالیف اور مصائب بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اور ساتھ ہی ایک بیوقوف بادشاہ اور ایک درویش کا واقعہ جانیے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ مصیبت کی صورت کو جان لیں کہ مصیبت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو حقیقت کی مصیبت، ایک صورت کی مصیبت۔ حقیقت کی مصیبت تو وہ ہے جو ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ اگر گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر کفار پر مصیبتیں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ ایسے بہت سارے کفار گزرے ہیں کہ ان کو عیش و عشرت اور مال و دولت کی نعمت سے نوازا گیا۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ نعمت کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک نعمت حقیقت کی اور ایک نعمت صورت کی۔ جو کفار کو نعمتیں عطا کی گئیں وہ ظاہری نعمتیں ہیں اور صورت کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں ہی کام آئیں گی اور جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کی آیت ہے کہ مصیبتیں اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں تو پھر انبیاء علیہم السلام پر کیوں مصیبتیں آتی تھیں؟ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ سخت بلا انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے۔ حدیث شریف میں انبیاء علیہم السلام پر آنے والی مصیبت کے لیے لفظ بلا استعمال ہوا ہے، اور آیت مبارکہ میں عام لوگوں کو پہنچنے والی تکلیف کو مصیبت کہا گیا ہے۔ اور یوں مصیبت اور بلا میں بہت فرق ہے۔ مصیبت ہمیں ہماری اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام پر بلا آتی ہے، یہ صورت کی مصیبت ہے، اور یہ ان پر اس لیے آتی تھی کہ اللہ پاک ان کے مرتبے اور ان کے درجے کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ یوں انبیاء علیہم السلام پر بلا رفع درجات کے لیے آیا کرتی تھی۔ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان پر مصیبتیں نہیں آتی تھیں بلکہ صورت مصیبت آیا کرتی تھی، جس کو حدیث شریف میں بلا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس بات کو وہی شخص بہتر سمجھ سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو، کہ اللہ پاک جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اور علت ضرور ہے۔ کوئی بھی چیز بنا سبب کے نہیں ہوتی۔ جن کا ایمان کمزور ہو وہ بہت جلد اللہ کی ذات سے بدگماں ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، جن کا ایمان مضبوط ہو، وہ ایسے بدگماں نہیں ہوا کرتے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم کو وہ حالت پیش نہیں آئی جو پہلے لوگوں کو پیش آ چکی ہے؟ کیا ان کو لڑائی اور تکلیف پہنچی اور وہ یہاں تک چھڑچھڑائے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ والے مسلمان کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تو سن لو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت سے یہی سمجھ آتی ہے کہ پہلے بہت مقبولین پر اور رسولوں کے طبقے پر بھی ایسے مصائب آئے کہ رسول تک گھبرا کر کہنے لگے کہ دیکھیے خدا کی مدد کب آتی ہے، حالانکہ ان میں تو گناہوں کا احتمال ہی نہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی یہ حالت نہیں تھی کہ ایک ہی دفعہ وعظ اور نصیحت کرنے کے بعد جب دیکھتے کہ کوئی ایمان نہیں لایا، ان کی اصلاح سے نا امید نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ ایک مدت تک ان کو نصیحت اور وعظ کرتے اور پھر بھی نا امید نہیں ہوتے تھے،
حضرت نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے، 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کی اور نا امید نہیں ہوئے۔ جب اتنی مدت بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا تب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے۔ 950 سال کی مدت کوئی کم نہیں، اتنی دراز مدت تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ ایمان نہ لائے تو پھر نصرت خداوندی نازل ہوئی، اور اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام مصیبتیں جھیلتے رہے تھے نا۔ بس یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم سے پہلے انبیاء علیہم السلام اور مقبولین پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ ہم لوگوں کو کبھی پیش ہی نہیں آئیں۔ ہم لوگ اپنے سے زیادہ کسی کو خوش دیکھ لیں تو اپنی تنگی حالت کا رونا رونے بیٹھ جاتے ہیں، خواہ جس کو دیکھ کر ہم حسد کر رہے ہیں وہ ایمان کے لحاظ سے بہت کمزور ہو، ہم اللہ سے شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ سے بدگمان ہونے کا کسی کو کسی طرح سے بھی حق نہیں۔ جب اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور اس کی حکمت کو سمجھنے سے ہم تو قاصر ہی ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتے تو خدا تعالیٰ کیوں اپنے معاملات کے راز بتا دیں؟ دنیا میں سب نعمتیں ایک شخص کو نہیں دی جاتی، کسی کو ظاہری عیش نصیب ہوتا ہے اور کسی کو باطنی عیش نصیب ہوتا ہے۔ ایسے بہت کم بندے ہیں جن کو دونوں عیش نصیب ہوں۔ جب ہم لوگ اپنے نفس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی پر غور نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل فرما کر ہمارے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ مصیبت میں تو سبھی کو خدا یاد آتا ہے۔ اس طرح سے انسان کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی حقیقت کو جاننے والا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں، ان کے لیے مصیبت تو حقیقت کی مصیبت ہے جو ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ مجھے کم سے کیوں نوازا گیا، کسی دوسرے کو مجھ سے زیادہ کیوں نوازا گیا، میرے پاس دولت کیوں نہیں، اس کے پاس بادشاہت کیوں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں، حکمت کے راز ہیں، اور حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس چیز سے نوازیں۔ ایک واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک درویش تھے جو چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک شہر میں جا کر رکے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پھاٹک بند ہیں۔ اب لوگوں سے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ پھاٹک بند کیوں ہیں؟ لوگوں کے بتانے پر معلوم ہوا کہ بادشاہ کا باز چھوٹ گیا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ باز باہر نہ جا سکے۔ اب درویش کو بادشاہ کی اس حماقت اور بے وقوفی پر بہت تعجب ہوا، اور یہ ناز میں آ کر کہنے لگے کہ واہ، اللہ میاں نے اچھے کو تو بادشاہی دے رکھی ہے، اور ایک ہم ہے کہ یہاں پاؤں میں پہننے کے لیے صحیح سلامت جوتا بھی نہیں۔ وہیں سے ارشاد ہوا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اس کی سلطنت اس کی بے وقوفی کے ساتھ تمہیں دے دی جائے، اور تمہاری صلاحیت، عقل اور جس فکر و فقہ سے تم نے ایک مقام کمایا وہ اس بادشاہ کو دے دیا جائے؟ کیا تم راضی ہو؟ اب درویش ڈر گیا اور کانپ گیا کہ کہیں ساری عمر کی کمائی سلب نہ ہو جائے۔ اللہ، میں اس پر راضی نہیں، میں اپنی حماقت سے توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، عقل وہ دولت ہے جس کے سامنے کوئی بھی بڑی بادشاہت اور سلطنت ایک گرد ہے۔ اگر ایک عقل مند تنگ دست ہو اور ایک بیوقوف مالدار ہو تو عقل والے کو غور کرنا چاہیے کہ میرے پاس عقل کی کتنی بڑی دولت ہے۔ بس سمجھ لیں کہ اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ کسی ایک کو علم و فہم اور عقل سے نواز دیا تو کسی دوسرے کو مال و دولت سے نواز دیں۔ جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے نا، ان کے لیے مصیبت بھی کسی خوشی سے کم نہیں، کیونکہ وہ اس بات کی حقیقت کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت کے پیچھے وہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے تو موت کا وقت بھی خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی سچ میں موت کے وقت ایسی ہی حالت تھی کہ وہ بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی تعلیم حاصل کرتے آئے ہیں کہ زندگی ایسے اختیار کرو کہ مرنے کے وقت سب لوگ تمہاری فرقت میں رو رہے ہوں اور تم وصال خداوندی کے سرور میں ہنس رہے ہو۔ اللہ پاک جس حال میں بھی رکھتا ہے اس میں خوش رہا کریں،
کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ کوئی کوشچن پوچھنا ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔